بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ وکفا وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد. معزز سامعین کرام، بزرگ دوستو، عزیز نوجوانوں، یاد ہوگا پچھلے جمعے میں 3 باتیں عرض کی تھی. اور منافق کی جو 3 نشانیاں حدیث پاک کے اندر بیان فرمائی گئی ہیں، ان کا ذکر کیا تھا. آیت المنافق ثلاث اذا حدث کذبا، منافق کی 3 نشانیاں ہیں. جب وہ بات کرتا ہے تو جھوٹ بولتا ہے، جب وہ وعدہ کرتا ہے تو وعدہ خلاف کرتا ہے، اور جب اس کے پاس کوئی بات امانت رکھی جائے، کوئی چیز امانت رکھی جائے تو امانت میں خیانت کرتا ہے. اسی طرح 3 علامتیں اور 3 نشانیاں اور 3 باتیں اللہ تعالیٰ نے متقی لوگوں کی بیان فرمائی. جو ایمان والا ہوگا ظاہر ہے وہ متقی بھی ہوگا، چاہے وہ کم درجے کا تقویٰ ہو اس کے اندر یا زیادہ اونچے درجے کا تقویٰ ہو. لیکن ہر ایمان والے کے لیے ضروری ہے کہ وہ متقی ہوگا، اور ہر متقی ایمان والا ہوگا. ہر متقی ایمان والا ہوتا ہے. تو اس لیے متقی لوگوں کی جو قرآن کریم کے اندر 3 صفات بیان فرمائی گئی ہیں، اور پہلے ہی پارے کے اندر جب آپ شروع کرتے ہیں الف لام میم ذالک الکتاب لا ریب فیہ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون. یہ 3 نشانیاں وہاں ذکر کی گئی. ہدایت ہے قرآن کریم متقی لوگوں کے لیے. اور متقی کون لوگ ہوتے ہیں؟ فرمایا جن کے اندر 3 نشانیاں پائی جاتی ہیں. الذین یؤمنون بالغیب، جو غیب پر یقین رکھتے ہیں. کافر کو غیب پر یقین نہیں ہے، ایمان والے کو غیب پر یقین ہے. اللہ تعالیٰ نے ایمان والے کو جو بصیرت عطا فرمائی ہے اور جو دوربین نگاہیں اس کو عطا فرمائی ہیں، وہ کافر کو نہیں ہے. ایمان والا بہت آگے کی دیکھتا ہے. دنیاوی اعتبار سے چاہے وہ پست نگاہیں ہوں اس کی، نیچے دیکھ کر کے چلتا ہو، اسے دنیا کا کچھ بھی پتہ نہ ہو، لیکن وہ آخرت کے اعتبار سے بہت دانا اور بینا ہوتا ہے. حضرت حاجی امداد اللہ صاحب مہاجر مکی رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں، تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں میں خبردار تیرا. تو کر بے خبر ساری خبروں سے مجھ کو، الہی رہوں بس خبردار تیرا. یہ ہے تصوف کا اعلیٰ مقام کہ اللہ تم ساری دنیا کی خبروں سے مجھے بے خبر کر دے، لیکن تیری خبر رکھوں بس، اور تجھ سے دل لگا رہے. الذین یؤمنون بالغیب، یہ ہے غیب. ایمان والا ہمیشہ آخرت پر یقین رکھتے ہوئے اور آخرت کی باتوں کو سنتے ہوئے اس پر یقین رکھتا ہے. الذین یؤمنون بالغیب، ایک نشانی تو یہ ہے متقی لوگوں کی. ایک نشانی
یہ ہے کہ وہ غیب پر یقین رکھتے ہیں۔ ایمان والے کی نشانی یہ ہے کہ وہ غیب پر یقین رکھتا ہے۔ عقیدہ آخرت جس کو کہا جاتا ہے، ایمان کے لیے تین ہی چیزیں ہیں: توحید، رسالت اور عقیدہ آخرت۔ ایمان کے لیے یہ تین چیزیں ضروری ہیں، جو بنیادی چیزیں ہیں۔ اور بہت ساری چیزیں ہیں ایمانیات میں، تو بہت ساری چیزیں آتی ہیں، لیکن تین بنیادی ستون ہیں یہ ایمانیات کے: عقیدہ توحید، اللہ کو یگانہ اور یکتا ماننا، ایک ماننا، اور عقیدہ رسالت اور عقیدہ آخرت۔ عقیدہ آخرت کو اسی کو فرمایا گیا الذین یؤمنون بالغیب، جو یقین رکھتے ہیں غیب پر، عقیدہ آخرت۔ ایمان والے کا جو بھی عمل ہوگا اس میں وہ اپنی آخرت کو مد نظر رکھتے ہوئے کرے گا، اور کافر کا تو یہی دنیا، یہی آخرت، سب کچھ یہی ہے، تو اس لیے وہ تو اسی میں مگن ہے۔ اور ایمان والا اس بات میں مگن ہے کہ مجھے میرا خدا آخرت میں دینے والا ہے۔ وہ دنیا میں چاہے کتنی ہی جفا کشی اختیار کرے، کتنا ہی پریشانیوں کے اندر مبتلا ہو، کتنا ہی اس کو جھنجھوڑا جائے، کتنا ہی اس کے اوپر تکالیف آئیں، لیکن اس کا دل اندر سے مگن ہوگا کہ میرا خدا مجھے دیکھ رہا ہے اور مجھے آخرت میں مجھے ملنے والا ہے۔ یؤمنون بالغیب، ایک نشانی تو یہ ہے الذین یؤمنون بالغیب، اور دوسری نشانی ہے متقی لوگوں کی، جو ایمان والا ہے وہ متقی ہے۔ وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز کو قائم کرتے ہیں، نماز کو قائم کرتے ہیں۔ اور نماز کتنی ہے؟ جمعے کی خالی جمعے کی نماز ہے، نماز جمعے کی یہی ہے بس؟ 5 وقت کی نماز فرض ہے، 5 وقت کی، خالی جمعے کی نہیں۔ الذین یقیمون الصلاۃ، کہ وہ نماز کو قائم کرتے ہیں، کہ جمعے کو قائم کر لیا تو ہو گیا کام بس، پھر 8ویں دن میں پھر ملاقات ہو جائے گی، ایسا نہیں۔ یہ نشانی ہے، علامت ہے اس ایمان والے کی جو متقی بھی ہے، اس کو اللہ تعالیٰ نے کتنی خوبیوں سے نوازا ہے کہ وہ یقیمون الصلاۃ، وہ نماز کو قائم کرتا ہے۔ یہ دوسری نشانی ہے کہ نماز کو قائم کرنے والی بغیر نماز کے بے چین رہتا ہے، اگر نماز نہیں ہوئی اس کی تو بے چین ہو جاتا ہے۔ ایک وقت کی نماز بھی نہ چھوٹنے پائے، ایک وقت کی بھی نماز نہ چھوٹنے پائے۔ 5 وقت کی نماز فرض ہے، اور بغیر اس کے نہ وہ متقی بن سکتا ہے، نہ کامل مومن بن سکتا ہے۔ کامل مومن کے لیے یہ علامت ہے، اور کامل مومن وہی متقی آدمی۔ ھدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ، جو نماز کو قائم کرتے ہیں، دوسری نشانی یہ فرمائی۔ اور تیسری نشانی مومن کی یہ ہے وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ تعالیٰ نے جو کچھ ان کو عطا فرمایا ہے، دیا ہوا تو انہی کا ہے، ہمارا تو کچھ نہیں۔ وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ، جو کچھ اللہ تعالیٰ نے ان کو عطا فرمایا ہے، جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے، اللہ فرماتا ہے کہ جو کچھ ہم نے ان کو دیا ہے اس میں سے وہ خرچ کرتے رہتے ہیں، خرچ کرتے رہتے ہیں، بار بار جہاں موقع ملتا ہے وہیں وہ خرچ کرتے رہتے ہیں اللہ کی راہ میں۔ یہ 3 نشانیاں متقی لوگوں کی فرمائی گئی ہیں، کہ جو ایمان والا ہی متقی ہوتا ہے، کافر تو متقی ہو ہی نہیں سکتا۔
کافر متقی نہیں ہو سکتا، متقی ایمان والا ہی ہوگا۔ ہدی للمتقین الذین یؤمنون بالغیب ویقیمون الصلاۃ ومما رزقناہم ینفقون۔ اور پیچھے بھی میں نے بتایا تھا کہ 3 باتیں جو اس سے پہلے بیان فرمائی تھی، افشوا السلام واطعموا الطعام وصلوا باللیل والناس نیام ادخلوا الجنۃ بسلام۔ سلام کو پھیلاؤ، سلام کو پھیلاؤ۔ یہ مومنوں کی نشانی کے سلام کو پھیلاتے ہیں، افشوا السلام۔ اور مومن کی نشانی یہ بھی ہے کہ وہ کھانا بھی کھلاتا ہے، اطعموا الطعام، کھانے کھلاؤ، سبیلیں لگاؤ، لنگر جاری کرو، محتاجوں کو، غریبوں کو کھانا کھلاؤ، ان کی خبر گیری کرو۔ اور اس آیت کے اندر جو قرآن کریم کی آیت ہے، اس میں بھی یہ فرمایا وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، جو اللہ تعالیٰ نے تمہیں عطا فرمایا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں نکالو، خرچ کرو۔ جب موقع ملے تو موقع سے چوکنا نہیں چاہیے آدمی۔ اگر موقع سے چوک جاتا ہے تو وقت گزر جاتا ہے اور پھر ہاتھ ملتا انسان رہ جاتا ہے کہ یہ تو موقع اللہ تعالیٰ نے ہمیں عطا فرمایا تھا اور ہم نے اس سے موقع سے فائدہ نہیں اٹھایا، اس وقت کی قدر نہیں کی جو وقت اب آج ہمیں اللہ تعالیٰ نے عطا فرما رکھا ہے، یہ غنیمت ہے ہمارے لیے۔ اور کامیاب ترین انسان وہی ہے کہ جو وقت کو غنیمت سمجھتے ہوئے وقت کے اوپر عمل کر لے۔ اگر انسان کے دل کے اندر ایک داعیہ پیدا ہوا، نیکی کا داعیہ پیدا ہوا کہ میں اٹھ کر 2 نفل پڑھ لوں، تو پڑھ لو، بس دیر نہ کرو اسے۔ یہ داعیہ جو آیا ہے یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہے۔ یہ داعیہ جو آیا ہے اللہ کی طرف سے ایک مہمان ہے۔ یہ خیال آیا آپ کو کہ میں قرآن کریم کی ایک سورت یاد کروں تو کر لو، شروع کرنا شروع کرو۔ یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں روزہ رکھ لوں تو روزہ رکھ لو۔ یہ داعیہ پیدا ہوا کہ میں اللہ کی راہ میں کوئی پیسے خرچ کر دوں۔ مدینہ مسجد کے اندر پلاٹ خریدا گیا ہے، داعیہ پیدا ہوا کہ میں اس کے لیے کچھ خرچ کر دوں، کچھ دے دوں، چاہے 5 روپے کیوں نہ ہو۔ لیکن داعیہ پیدا ہوا تو اس کو فوراً کر لو۔ اگر فوراً کر لیا تو وہ قبضے کی چیز ہے، اور اگر ہم نے پس و پیش کیا اور شیطان فوراً آتا ہے، شیطان بھی آتا ہے فوراً۔ یہ جو داعیہ پیدا ہوا اور خیال دل کے اندر آیا، یہ اللہ کی طرف سے مہمان تھا، اور اس مہمان کی اگر ہم نے قدر کر لی، مہمان کی قدر کر لی، تو پھر مہمان دوبارہ بھی آئے گا، مہمان پھر دوبارہ بھی آئے گا۔ اور اگر مہمان کی قدر کوئی نہ کرے، پانی کو بھی نہ پوچھے، پانی کو بھی نہ پوچھے کوئی آدمی، مہمان آیا اور بیٹھا ہوا اور آپ نے اس کو پانی کو بھی نہیں پوچھا، چائے کو نہیں پوچھا، کسی چیز کو کھانے پینے کی کسی چیز کو نہیں پوچھا، تو وہ مہمان دوبارہ نہیں آنے کا۔ بھیا بہت ہی سخت دل آدمی ہے، تو بالکل ہی سوکھا ہے، بالکل سوکھا ہے، بالکل پانی کو بھی نہیں پوچھتا۔ جہاں پانی کو تو پوچھ ہی سکتا ہے، چائے کو پوچھ سکتا ہے، کسی نے کسی چیز کو نہیں پوچھا۔ تو اسی طرح سے یہ جو داعیہ دل کے اندر پیدا ہوتا ہے، نیکی کا جذبہ پیدا ہوتا ہے، یہ اللہ کی طرف سے مہمان ہوتا ہے۔ اس جذبے کی ہمیں فوراً نگرانی کرنی پڑے گی۔ اگر ہم نے نگرانی کر لی تو کام ہمارا بن گیا، اور اگر ہم نے نگرانی نہیں کی تو کام بگڑ گیا۔ شیطان آئے گا اور شیطان کہے گا کیا کر رہا ہے، میں 1000 روپے یہاں دے رہا مدینہ مسجد میں، اور وہ گھر کی جو ضرورتیں ہیں وہ کیسے پوری ہوں گی؟ بس شیطان نے آ کر کے بچلا دیا اور یہ کام رہ گیا۔ جو نیکی کا جذبہ پیدا ہوا تھا، داعیہ پیدا ہوا تھا، وہ ختم ہو گیا، اور شیطان ایک دم کرنٹ لگاتا ہے اور انجیکشن لگاتا ہے، اور انجیکشن لگا کر کے چلا جاتا ہے۔